ایک روز کچھ ملائکہ جمع تھے اور انسانوں کی سعادت و مصیبت اور عبادت و اطاعت کی گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ روئی زمین پر اس وقت ایک بھی انسان ایوب علیہ السلام کے پائے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن، زاہد، عابد اور سجدہ گزار اور اطاعت شعار ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی روزی وسیع اور عمر بہت دراز کی ہے۔ انہوں نے اپنی عمر کے دنوں کو اللہ کی عبادت اور ان کی ان گنت نعمتوں کے شکرانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ شیطان لعین نے فرشتوں کی یہ گفتگو سن لی اور اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا اور پریشانی لاحق ہوئی کہ میں ہر وقت اسی کام پر لگا ہوا ہوں کہ نیک بندوں کو گمراہ کروں، مومنوں کو فساد اور پریشانی میں مبتلا کروں، عابدوں کے دل کو وسوسوں کے گرداب میں پھنسا کر مشکلات میں مبتلا کروں۔ لیکن اللہ کا یہ نیک بندہ مجھ سے کس طرح بچ گیا؟ شیطان لعین نے ایوب نام کے اس شخص کا رخ کیا جس کی فرشتے تعریف کر رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ پیغمبر تھے۔ ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: ایوب بن زراح بن موس بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم۔ ایوب علیہ السلام کامل، نیک اور راست باز انسان تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور ان کی عمارت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل، 500 گدھوں کے علاوہ غلام اور خدمتگار اس قدر تھے کہ کسی اور کے پاس نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر شان و شوکت اور عظمت و عزت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی سرکشی یا کفران نعمت نہیں کی تھی۔ یہ ساری نعمتیں جو اسے میسر تھیں، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل نہ کر سکیں۔ بالآخر شیطان لعین بارگاہ خداوندی میں مؤدب ہو کر درخواست گزار ہوا کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ ایوب جو ہمہ وقت تیری عبادت و تسبیح میں مصروف رہتا ہے اور اس کا دل جو ہر وقت تیری اطاعت و تقدیس میں محو ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی خلوص کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ تو صرف تیری عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے تیری قربت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کو فرمایا کہ ایوب ایک مومن بندہ ہے، اس کا ایمان ہر شک و شبہ سے مبرہ و بالاتر ہے۔ وہ میری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، وہ اس لیے میری حمد و ثنا کرتا ہے کہ میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ میرے لیے اس کا ذکر اور اطاعت دنیا کی محبت اور آلودگی سے پاک ہے۔ لیکن اگر تو اس پر شبہ کرتا ہے تو جا، میں تجھے اس کے مال و منال اور دولت و اسباب پر اختیار دیتا ہوں۔ تو اور تیرے ساتھی میرے بندے ایوب کو بہکانے کی کوشش کرو، وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے اور اس بنا پر اس کا صبر و یقین بھی پختہ ہے۔ تم اور تمہاری امت اس پر پورا زور لگا لو، لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کو اس کی زبان اور دل پر کوئی اختیار نہ ہوگا، اس لیے کہ اپنے دل اور زبان سے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ عزازیل یعنی ابلیس لعین اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی سرزمین میں آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام چوپائے اور کھیت و کھلیان سب کو تباہ حال کر دیا تاکہ ایوب علیہ السلام بالکل تنگ دست اور محتاج ہو کر رہ جائیں۔ پھر عزازیل ایک بوڑھے دانا کے بھیس میں ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، آپ کی تمام جائیداد اور املاک میں آگ لگ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، آپ کی کھیتیاں زہریلی ہواؤں نے جلا ڈالیں، آپ کے تمام جانور ہلاک ہو گئے۔ لوگوں کو اس ناگہانی آفت پر حیرت ہوئی ہے، اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے یہ بلائیں اور مصائب ایوب علیہ السلام پر نازل کی ہیں تاکہ آپ کے دشمن خوش ہوں اور آپ کے دوست ملول اور غمزدہ ہوں۔ شیطان لعین کو اس وقت بہت مایوسی ہوئی جب ایوب علیہ السلام پر اس کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی تجھے نہیں دیکھا۔ پھر بھی تو یہ سن لے کہ یہ تمام چیزیں جن کے نقصان کی تو نے مجھے خبر دی ہے،
یہ سب عارضی تھیں اور اللہ کی طرف سے مجھے ارایتاً ملی ہوئی تھیں۔ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس اس کی امانت تھیں۔ ان نعمتوں سے ہم نے ایک عرصہ تک فائدہ اٹھایا، اور جب کہ میرے اللہ نے اپنی یہ نعمتیں اور امانتیں واپس لے لی ہیں تو اس پر ہم تعصف اور دکھ کا اظہار کیوں کریں؟ ہمیں تو چاہیے کہ خوشی اور غمی، نفع و نقصان، ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کی یہ حمد و ثنا کرتے رہیں، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، عزت اور ذلت جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایوب علیہ السلام اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئے۔ ابلیس لعین ایوب علیہ السلام کی ایمان میں پختگی اور مضبوطی دیکھ کر حیران و شرمندہ ہو کر رہ گیا، لیکن وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے محل کا رخ کیا جس میں ایوب علیہ السلام کی بیوی، بچے اور دیگر لواحقین رہتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس نے محل کی بنیادوں کو اس طرح ہلا دیا کہ محل کی تمام چھتیں یک لخت نیچے گر گئیں، اور ایوب علیہ السلام کے تمام بیٹے اور بیٹیاں محل کی چھت کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف آپ کی بیوی لیا، جو یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، وہ زندہ بچیں، جس سے آپ پر متعدد بیماریاں ٹوٹ پڑیں۔ آپ کا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا۔ اس بیماری نے آپ کے سب ماننے والوں کو آپ سے دور کر دیا، اور لوگوں نے آپ کو اٹھا کر بستی سے باہر ڈال دیا۔ ان حالات میں آپ کے پاس صرف آپ کی بیوی ہی رہ گئی تھی، جو محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی۔ ان تمام حالات میں ایوب علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اپنے دل و زبان سے اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتے، جبکہ عزازیل اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں اس بیماری کے طول پکڑنے پر ایوب علیہ السلام کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور ایسی زہریلی ہوائیں آپ پر چھوڑیں کہ آپ کا جسم زخموں سے بھر گیا، آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود ایوب علیہ السلام کے بے مثل ایمان میں کسی طرح بھی کمی نہ آئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر شیطان لعین نے اپنے 5 ساتھیوں صبر، اعود، مسعود، داسم اور زکمبور کو مجلس مشاورت کے لیے ایک جگہ جمع کیا، اور ان کے سامنے اپنی شکست کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایوب کو اپنے راستے سے نہ ہٹا سکا، بلکہ میں نے جتنا اسے اللہ کی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر اور یاد میں اور زیادہ مصروف ہوتے چلے گئے۔ ابلیس کے ساتھی صبر نے کہا، جس وقت تو نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اس وقت تو نے کس حربے سے کام لیا تھا؟ عزازیل نے کہا، میں نے آدم علیہ السلام کو اس کی بیوی کے ذریعے معتوب کرایا تھا۔ اس انکشاف پر ابلیس کے 5 ساتھیوں نے چلا کر کہا کہ پھر کیوں نہ ہم یہاں بھی اسی وسیلہ سے کام چلائیں۔ عزازیل یہ سن کر ایک اور ہیلا ہاتھ آنے پر بے حد خوش ہوا۔ پھر امید بندھ گئی کہ وہ ایوب علیہ السلام کے خلاف کامیاب ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ایک بزرگ صورت انسان کی شکل میں ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا، جو اس وقت ایک چٹان کے قریب موجود تھی، جس کے پاس لوگ گندگی پھینکتے تھے، جس پر لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو ڈال دیا تھا۔ اس چٹان کے پاس آ کر عزازیل نے ایوب علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، تیرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ میرے شوہر ہیں، جو ضعف و ناتوانی کی وجہ سے جاں بلب ہیں اور سالوں سے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ لیاح کی گفتگو سن کر عزازیل سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کس طرح گمراہ کیا جائے۔ یہ ٹھان کر اس نے لیاح کے سامنے ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی سابقہ نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر شروع کر دیا، اور لیاح کو ان کا محل نما گھر، اس کی بربادی، مال و اسباب کی تباہی اور ان کی اولاد کی بھیانک موت یاد دلا کر لیاح پر رکت اور ناامیدی طاری کر دی۔ عزازیل یہ کام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جو کیفیت عزازیل نے لیاح پر طاری کی تھی، وہ اسی دباؤ تلے ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور شکوے کے انداز میں پوچھا، کب تک آپ کا پروردگار آپ کو اس تکلیف اور دکھ میں مبتلا رکھے گا؟ وہ تمام دولت جس کے ہم کبھی مالک ہوا کرتے تھے کدھر گئی؟ آپ کے وہ عزیز اور جوان بیٹے کہاں کھو گئے؟ دوست، آشنا اور ماننے والے کیوں غارت ہو گئے؟ آپ کی ساری عزت و جلال کہاں کھو گئی؟
ایوب علیہ السلام نے غور سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور فرمایا، پہلے تو نے کبھی ایسی گفتگو میرے سامنے نہ کی، آج یقیناً شیطان نے تجھے وسوسوں میں مبتلا کر دیا ہے، جو تو کھوئی ہوئی عزت و حشمت اور اپنے مرے ہوئے بیٹوں پر افسوس کر رہی ہے۔ آپ اپنے رب سے کیوں التجا نہیں کرتے کہ وہ آپ کو اس تکلیف سے نجات دلائے؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت ہوا، یہ جو ہمارا گزشتہ جاہ و جلال، عزت و حشمت، مال و دولت اور اولاد و فروانی کا زمانہ تھا، اس سے ہم کتنے عرصے تک مستفید ہوئے اور کتنے برس تک میں اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ لیا نے کہا، تقریباً 70 برس تک ہم نے فروانی کی زندگی بسر کی۔ ایوب علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اور ذرا یہ بھی تو کہو کہ گزشتہ کتنے برسوں سے میں اس بیماری میں مبتلا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 7 برس ہوئے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جب میں لگاتار 70 برس تک اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا، اور اب جب کہ اس نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہے، تو یہ امر میرے لیے باعث شرم ہے کہ میں 70 برس تو اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں اور صرف 7 برس کی ابتلا پر اس کے سامنے اپنی ابتری پر واویلا شروع کر دوں۔ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میری طرف سے مکمل ناکام اور نامراد ہو کر اس نے تیرا سہارا لے کر تجھے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے مقابلے میں ابلیس کو کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہمیشہ اپنے رب سے اس کے فریب اور دھوکے سے پناہ مانگتا رہوں گا۔ میرا رب میری بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے خفا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے انہیں کوئی بھی کام کہنا بند کر دیا، لیکن وہ نیک دل خاتون اسی طرح جانثاری سے ان کی خدمت کرتی رہیں، یہاں تک کہ اس بیماری میں آپ پر 13 برس کا طویل عرصہ گزر گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو دوست ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ان کے ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا گناہ کیا ہے، جس کی سزا اللہ پاک نے انہیں ایسی طویل اور ہولناک بیماری کی صورت میں دی ہے۔ دیکھو، ایک طویل عرصہ گزر گیا، ایوب علیہ السلام کی اذیت سے جان ہی نہیں چھوٹتی، لہٰذا اے میرے دوست، میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دنیا میں ایوب کے کسی گناہ کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی ہے، ورنہ اب تک وہ ضرور اس سے جاں بر ہو چکے ہوتے۔ اس نے اپنے دوست کی اس گفتگو کو ناپسند کیا اور جا کر ساری بات ایوب علیہ السلام کو بتا دی۔ اپنے دوست کی سوچ پر ایوب علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ پہلے تو وہ اپنی بے بسی اور لاچارگی پر جی بھر کر روئے، پھر اس بیماری اور مصیبت میں مبتلا ہونے پر انہوں نے پہلی بار اپنے رب کے حضور اپنی ذات کے لیے دعا کی۔ آپ نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی، اے اللہ، تو کہ ظاہر و باطن، شعور و لاشعور میں مخفی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، میرے اللہ، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ابلیس میرے در پہ ہے اور اس کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی بھی میرا مددگار نہیں۔ اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ بار الہ، دکھ، درد، تکلیف و مصیبت اور بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے سوا نہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر تو ہی میرا واحد کارساز اور لاشریک ہے۔ میرے مولا، تو اس بیماری، دکھ اور ابلیس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ شاید خداوند کریم کی طرف سے ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت کے تماشے، فطرت کے قضاء و قدر کے عناصر اور کارکنان خداوندی ایوب علیہ السلام کی اس دعا ہی کے منتظر تھے کہ کب وہ اپنے رب کے حضور ابلیس کے خلاف فریاد کریں اور کب وہ اپنے رب کی طرف سے اس دعا کی مقبولیت کے لیے ان کی طرف لپکیں۔ لہٰذا ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر و ضبط اور بیماری و آزمائش میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کا صلہ خداوند کریم کی طرف سے یوں ملا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور جبریل امین یہ وحی لے کر ایوب علیہ السلام کی طرف آ پہنچے۔ اے ایوب علیہ السلام، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو تاکہ ٹھنڈا اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹے، پس تو اس چشمے سے اپنے جسم کو صاف کر اور اس کا پانی پی، یقیناً تیری کھوئی ہوئی قوت اور صحت واپس آ جائے گی۔ خداوند کریم کی وحی کے مطابق ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے صاف اور شیریں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔
احکام خداوندی کے مطابق جب آپ نے عمل کیا تو آپ کے جسم کے سارے زخم بھر گئے، آپ کی صحت و تندرستی اور جسم کی ساری تازگی و توانائی لوٹ آئی، بیماری و کرب اور کمزوری کا اب دور دور تک پتہ نہ تھا۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا فاصلے پر ایک صاف ستھری جگہ پر جا بیٹھے۔ جس وقت اللہ کی طرف سے یہ معجزہ رونما ہوا اس وقت آپ کی بیوی لیہ وہاں موجود نہ تھیں۔ جب وہ لوٹ کر واپس آئیں اور ایوب علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نہ پا کر سخت پریشان ہوئیں، انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی درندہ انہیں اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ پھر وہاں پانی کے چشمے کو دیکھ کر حیرت و پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اتنے میں ان کی نظر ذرا فاصلے پر بیٹھے ایوب علیہ السلام پر پڑی۔ ایوب علیہ السلام اس وقت ایسی صحت مندی اور تر و تازگی میں تھے کہ لیہ کی نظریں دھوکہ کھا گئیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کو نہ پہچان سکیں، لہٰذا انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، اے اجنبی، تو نے یہاں کسی بیمار اور لاغر شخص کو تو نہیں دیکھا؟ ایوب علیہ السلام نے خوشیوں بھرے تبسم سے کہا، اے نیک دل خاتون، میں ہی تیرا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ نے میری پکار کو سنا، میری فریاد کو اس نے قبول فرمایا، ابلیس کے مقابلے میں مجھے فوز مندی میں رکھا۔ تیری غیر موجودگی میں جبریل امین میری طرف وحی لے کر آئے اور خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے زمین پر ایڑی ماری تو وہ چشمہ جاری ہو گیا جو تو دیکھ رہی ہے۔ میں اس چشمے سے نہایا اور اب میں تندرست و توانا ہوں۔ پھر دونوں میاں بیوی آپس میں ملے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔